یہ کہانی کراچی کے علاقے اورنگی کی ہے۔ یہ کہانی مدینہ نام کی ایک لڑکی نے سنائی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں 6 سال کی تھی تب میری والدہ اور میں اپنے والد کے ساتھ UK شفٹ ہو گئے تھے۔ جب میں پاکستان میں تھی تو میں حفظ کر رہی تھی۔ جب UK گئی تو وہاں بھی میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ میں واحد پاکستانی تھی جسے کھانا پکانے اور کھانے کا بہت شوق تھا۔ میری اس عادت کی وجہ سے وہاں کی کمیونٹی میں بہت مشہور تھی۔ اس کے بعد میں نے وہاں پر شیف کا کورس بھی کرنا شروع کر دیا اور میں پردہ بھی کرتی تھی۔ جب میں نے کمانا شروع کر دیا تو میں اپنے ماں باپ سے زیادہ کمانے لگی اور اپنے ملک کے کئی غریبوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ میرے ماں باپ بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میری خالہ کا بیٹا رحمان UK پڑھنے آ رہا ہے۔ وہ ہمارے گھر ہی آ کر رکا۔ اس کی میرے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ میں نے اسے کھانا پکانا سکھایا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، بہت کیئرنگ تھا۔ ابھی دوسرا سال ہی تھا اس کی ڈگری کا تو میری والدہ نے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو ہم تمہاری شادی رحمان سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جہاں آپ کریں گے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح میری منگنی ہو گئی اور 3 مہینے بعد ہی ہماری شادی ہو گئی۔ بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ میں نے اس کے ڈاکومنٹس کے لیے بھی اپلائی کر دیا اور 2 سال بعد میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ پھر میں پاکستان آ گئی اپنے کاروبار کے سلسلے کے لیے اور وہاں پر میں نے ایک ریسٹورانٹ کھولا اور اللہ نے اس میں بہت برکت ڈالی۔ بہت سارے ملازم رکھے۔ بہت اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک میں ریسٹورانٹ سے گھر آ گئی تو وہاں ریسٹورانٹ کے کچن میں گیس لیک ہونے سے آگ لگ گئی اور دھماکہ ہو گیا۔ اب اس میں ایک بچہ جھلس رہا تھا جو وہاں پر صفائی کا کام کرتا تھا۔ اس بچے کو بچانے کے لیے رحمان نے جرأت کی اور چھلانگ لگائی۔ اس بچے کو اٹھا کر باہر پھینکا۔ لوگوں نے اس کی آگ بجھائی۔ رحمان نے جب کچن سے نکلنا چاہا تو وہ نہیں نکل سکا اور بہت بری طرح جھلس گیا۔ ایمبولینس آئی، اس کو ہسپتال لے کر گئے لیکن وہ بچ نہ سکا اور وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میں عدت میں بیٹھی اور عدت کا وقت پورا کیا۔ پھر میں نے دیکھا میری امی، ابو، خالہ، چچا سب کچھ باتیں کرتے ہیں اور مجھے دیکھ کر چھپ ہو جاتے ہیں۔ خیر ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور بٹھا کر کہا کہ ہمارے خاندان میں رواج ہے اگر بھابھی بیوہ ہو جائے تو دوسرے بھائی کے نکاح میں لے آتے ہیں۔ رضوان غیر شادی شدہ تھا اور تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں ابھی بہت پریشان ہوں، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ لیکن میرے ماں باپ نے مجھے بہت مجبور کیا اور مجبور کر کے مجھے راضی کر کے ہاں کروا دیا اور اس طرح سادگی سے میرا نکاح ہو گیا اور اس کے بعد میں UK چلی گئی۔ اس کے بعد رضوان کے ڈاکومنٹس بن گئے اور وہ بھی UK آ گیا لیکن ہمارے درمیان بن نہیں پا رہی تھی۔ ہمارے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ سب سے بڑی بحث نماز پر تھی کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ دوسرا وہ کام چور تھا، وہ کبھی مسلسل کام نہیں کرتا تھا۔ اور تیسرا اخراجات پر۔ مجھے پیسوں کی کمی نہیں تھی لیکن وہ ذمہ دار نہیں تھا اور یا شاید میں رحمان کو نہیں بھلا پا رہی تھی یا میں نے اسے ذہنی طور پر قبول نہیں کیا۔ جھگڑے مسلسل بڑھنے لگے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن ہمارے درمیان معاملات صحیح نہیں ہو پا رہے تھے۔ میری خالہ بھی UK آ گئی۔ رضوان نے ماں کے آنے کے بعد جھگڑے اور بڑھا دیے۔ خالہ نے بھی مجھے ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میری خالہ ساس کچھ وقت بعد واپس چلی گئیں اور رضوان بھی پاکستان چلا گیا۔ 3 مہینے کا کہہ کر گیا تھا اور 6 مہینے بعد واپس آیا۔ تو جب وہ آیا اس کا موڈ تھوڑا نرم ہو گیا۔ میں نے بھی اپنے اندر تھوڑی نرمی پیدا کر دی۔ اس کے بعد میں نے نماز پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ خرچہ نہیں دیتا تھا تو بھی میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے ایوائڈ کرنے لگا ہے۔ فون آتا ہے تو وہ باہر جا کر بات کرتا ہے۔ ایک دن میری چاچی کا فون آیا پاکستان سے اور انہوں نے بتایا کہ رضوان کی تمہاری خالہ نے پاکستان میں دوسری شادی کر دی ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اس کو فون کیا اور بلایا اور پوچھا کہ تم نے دوسری شادی کی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کی ہے
تم نے میری ناک میں دم کیا ہوا تھا، میرا جینا حرام کیا ہوا تھا، اس لیے کی ہے تم نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں وہاں سے نکلی، روتی ہوئی گھر آئی، اپنے ماں باپ کو بتایا، لیکن میں نے دیکھا انہوں نے کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا۔ خیر کچھ عرصہ بعد چاچی نے فون کر کے مجھے بتایا کہ رضوان کی دوسری شادی کا تمہارے ماں باپ کو پتہ تھا اور یہ شادی ان کی رضامندی سے ہوئی ہے۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا کہ وہ کیسے اس طرح کر سکتے ہیں۔ میں نے جا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے یہی بہتر سمجھا ہے، اس کو یہاں پر سکون نہیں ملتا، تمہارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، تو کم از کم جب یہ پاکستان جایا کرے گا تو آسودہ کچھ دن گزار کر آیا کرے گا۔ اور بیٹا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ لڑکی بھی ہمارے خاندان کی ہے اور ہم نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب مجھے اپنے والدین دشمن لگ رہے تھے کہ میں نے ان کی خاطر سر جھکا دیا، ہر بات مانی، ان کے کہنے پر حفظ کیا، ان کے کہنے پر پردہ کیا، میں ہر ان کی خواہش پوری کی، اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اب میں جس جگہ کھڑی ہوں مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس رشتے کو تسلیم کرو، وہ کبھی UK نہیں آئے گی، وہ وہاں ہی رہے گی، اور اس رشتے کو تمہیں تسلیم کرنا ہے۔ میں اسے خلا لینا چاہتی ہوں۔ مجھ سے کیوں زبردستی کی گئی جب میں نے کہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی؟ کیا ہر بار عورت ہی سمجھوتا کرے؟ اب ایسی سچویشن ہے، آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔